السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا۔ ناظرین، ملک کی سیاسی درجہ حرارت اور سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے۔ کل ہونے والی بہاولپور کی ریلی جو کہ پی ڈی ایم کے زیر اہتمام ہوئی، اس میں مولانا فضل الرحمان، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے خطاب کیا، اور حکومت کی جو پالیسیز ہیں، خاص کر کے مہنگائی کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، گیس کے کرائسس کے حوالے سے، چینی گیس کی قلت، گندم کی قلت اور اس طرح کے جو مسائل اس وقت معاشی مسائل ہیں، جو درپیش چیلنجز ہیں اس وقت، ان پر خوب تابڑ توڑ حملے کیے۔ مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات کی کل کہ اگر اس ریلی کو اسلام آباد کی طرف موڑ دیا جائے، مولانا فضل الرحمان سے استدعا کی، لیکن ابھی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف جو خاص کر کے ایک اندوناک واقعہ پیش آیا بلوچستان میں مچھ کے مقام پر، جہاں پر 11 کارکنوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، وہ قابل مذمت ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی۔ ظاہر ہے اپوزیشن کو جب اس طرح کے مواقع نظر آئیں گے تو اپوزیشن اس کے اوپر بات کرے گی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو ایک لڑکے کو اے ٹی ایس کے اہلکاروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات چیت ہوئی، اور اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ علی محمد خان جب اپوزیشن میں تھے تو وہ یہ کہتے تھے، وہاں پر یہ بات ہوئی کہ علی محمد خان جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ جب ریاست کے اندر جب ایک قتل ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار ریاست کا جو ریاست ہوتی ہے، اور ریاست کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کے جو پارلیمانی نظام ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان ہے۔ تو اس حوالے سے ایسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جس سے اپوزیشن کی جو ایک دراڑ نظر آ رہی تھی استعفوں کے حوالے سے یا لانگ مارچ کے حوالے سے، وہ دوبارہ سے اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ کل کی ریلی کو لے کر کے ریلی میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود تھے، اور جو بلوچستان کا جو واقعہ ہوا اس کے اوپر بہت زیادہ گفت و شنید کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس حوالے سے بہت سخت بیانات دیے۔ ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے، اپنی آج ہونے والی جو میٹنگ تھی، ان کے جو مشیران کی میٹنگ تھی آج، اس میں کہا گیا کہ پی ڈی ایم کو ہر لیول پر جا کر ان کو بے نقاب کیا جائے اور تمام لیولز پر ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے، بھلے وہ پی ڈی ایم کے جو ریلیاں ہوں، جلسے ہوں، جلوس ہوں، کوئی بھی ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید ایک بات کہی کہ میں ان کو این آر او کسی صورت نہیں دوں گا، ان کی تمام جو اس وقت کشمکش ہے، جو تمام ان کی جد و جہد ہے، وہ صرف اور صرف کرسی پر واپس آنا اور برسر اقتدار آنا اور این آر او کے لیے ہے، اور میں ان کو این آر او ہرگز نہیں دوں گا۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اسلام آباد میں جو ہلاک ہونے والا جو بچہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں پر آپ تمام جو سیاستدان، جتنے بھی سیاستدان ہیں، اس کے گھر ضرور جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ سوچئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے ادارے کو، جو اے ٹی ایس کا جو ادارہ ہے، کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ کسی ایک بچے کے اوپر، یا کوئی بھی ایک عام شہری ہے جو گاڑی چلاتا ہے، وہ بچہ اپنی فارغ وقت میں اپنی کیب رن کرتا تھا، اپنی کمائی کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کس نے ایسی اجازت دی ہے کہ وہ 17 گولیاں اتار دیں ایک نہتے؟ اگر کہیں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے ٹی ایس کی طرف سے کہ گاڑی نہ رکنے کی وجہ سے اس پر فائرنگ کی گئی، لیکن اگر گاڑی نہیں بھی رکی تھی تو طریقہ کار یہ بنتا تھا کہ گاڑی کے ٹائر کو برسٹ کیا جاتا، ٹائر پر گولی ماری جاتی، گاڑی خود رک جانی تھی۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ایک نوجوان بچے کو آپ دن دہاڑے گولیاں مار دے اور آپ سے کوئی پوچھنے والا تک نہ ہو؟ وزیر داخلہ اس وقت کہاں ہے؟ وزیر داخلہ جب سے آئے ہیں شیخ رشید احمد خان صاحب، آپ خود دیکھیے کہ جب سے آپ ریلوے میں تھے تو وہاں پر اتنی زیادہ ریشو تھی، صورتحال خراب تھی۔ اب آپ نے یہاں کا چارج سنبھالا ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ اسلام آباد جیسے وفاقی دارالحکومت میں اگر اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے تو پاکستان کا کوئی بھی شہر محفوظ نہیں ہے، پاکستان کا کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام میں شامل کرتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اب بات کرتے ہیں مجموعی طور پر جو صورتحال رہی آج اسٹاک مارکیٹ کی. اسٹاک مارکیٹ اپنی زبردست ایک ریلی کی طرف چل رہا ہے. آج بھی اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا گیا, 251 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور ایک لیول پر جا کر یہ 45,000 کا لیول بھی اس نے آج ٹچ کیا KSE 100 انڈیکس نے. بات کریں اگر KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس کی تو جیسے ہم نے کہا کہ 251 پوائنٹس آج گین کیے KSE 100 انڈیکس نے اور یہ کلوز ہوا ہے 44,686 پوائنٹس پر. 45,074 کا اس نے ہائیسٹ لیول دیکھا آج اور 44,434 کا اس نے لو لیول دیکھا ہے. 371 کمپنیز نے آج مجموعی طور پر کاروبار میں حصہ لیا. 148 کمپنیز ایڈوانس پر بند ہوئی, 205 کمپنیز ڈکلائن پر بند ہوئی اور 18 کمپنیز انچینج رہیں. والیومز شاندار جنریٹ ہوئے. سال کا پہلا مہینہ اور جیسے کہ پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ مارکیٹ کے اندر جو صورتحال ہے وہ زبردست نظر آ رہی ہے, انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے زبردست نظر آ رہا ہے اور بلش ٹرینڈ جو کہ دسمبر سے سٹارٹ ہوا تھا اور وہ اس وقت تک قائم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بلش ٹرینڈ اوپر کی طرف مزید جائے گا. 56 کروڑ 7 لاکھ شیئرز کا آج مارکیٹ میں اوورال کام ہوا. 26 ارب 66 کروڑ روپے اس کی کل مالیت رہی. جہاں تک بات ہے KSE 100 انڈیکس کی تو KSE 100 انڈیکس نے شیئرز میں تقریباً 62% مارکیٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا 33 کروڑ 51 لاکھ شیئرز کے ساتھ اور اس نے کل مارکیٹ کی اگر ویلیو کا جائزہ لیں تو 20 ارب 79 کروڑ روپے اس نے آج مارکیٹ کے اندر پٹ ان کیے ہیں جو کہ مارکیٹ کی تقریباً 78% بنتا ہے. تو اوورال دیکھیں تو KSE 100 انڈیکس نے مارکیٹ کے اوپر ایک اپنا زبردست ایک اپنا انفلوئنس قائم رکھا ہے. ٹاپ 3 سیکٹرز کی اگر بات کریں تو ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر آج دوبارہ سے مارکیٹ میں لیڈ کرتا ہوا نظر آیا. 12 کمپنیز نے اس کے مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا, 3 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی اور 8 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر اور 1 کمپنی انچینج رہی. اس نے آج کاروبار کیا ہے 6 کروڑ 69 لاکھ شیئرز کا. اگر ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن سیکٹر کو اگر ہم اوپن کرتے ہیں آج کے پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ MNCO نے اراؤنڈ 3.6 ملین شیئرز کا کاروبار کیا ہے لیکن آج اس کی شیئر پرائس جو ہے اس کے اندر تقریباً 4 روپے کی کمی ہوئی. ہم نیٹ ورک لمیٹڈ اس نے تقریباً 8.5 ملین شیئرز کے ساتھ مارکیٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے. TRG پاکستان 2.1 ملین شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا لیکن آج اس کی شیئر پرائس بھی تقریباً 6 روپے گری ہے. ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ نے تقریباً 2.29 ملین شیئرز کا کاروبار کیا. سسٹم لمیٹڈ نے 2 لاکھ شیئرز کا تقریباً کاروبار کیا اور اس کی جو شیئر پرائس ہے وہ تقریباً 20 روپے گری ہے. میڈیا ٹائمز نے 1.7 ملین شیئرز کا آج کاروبار کیا ہے. تو یہ تو اوورال ایک آج کی جو ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن سیکٹر کی اگر ٹاپ 3 4 5 کمپنیز کی اگر بات کریں جہاں پر ہمیں شیئرز کی ویلیو شیئرز کا ہائیسٹ لیول بھی نظر آتا ہے اور کچھ ایسی اسکریپس ہیں جن کی آج شیئر پرائس بھی آج لوز کی ہے. دوسرے نمبر پر رہا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز 5 کروڑ 34 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 8 کمپنیز نے اس کے مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. 6 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی, 1 کمپنی ڈکلائن کی طرف گئی اور 1 کمپنی انچینجڈ رہی. اس سیکٹر کی اگر آج کی پرفارمنس کا جائزہ لیں تو اٹک پیٹرولیم لمیٹڈ نے آج شیئر پرائس لوز کیے تقریباً 4 روپے. ہیسکول نے آج زبردست کام کیا ہے, تقریباً 24 ملین شیئرز کے ساتھ مارکیٹ کو کے اندر نظر آئی ہے. ہائی ٹیک لوبریکینٹ 1.39 ملین شیئرز کے ساتھ نظر آئی ہے. PSO نے آج زبردست والیومز بھی جنریٹ کیے اراؤنڈ 8.4 ملین اور اس کے علاوہ اس کی شیئر پرائس بھی تقریباً 16 روپے اضافہ ہوا. شیل پاکستان تقریباً 5 لاکھ اس نے شیئرز کے ساتھ مارکیٹ کو کنٹریبیوٹ کیا اور اس کی جو شیئر پرائس ہے اس میں بھی اضافہ دیکھا گیا تقریباً 14 روپے کا. SNGPL اس کی جو شیئرز جو جنریٹ کیے تقریباً 12.22 ملین اس نے شیئرز جنریٹ کیے. تو اوورال اس سیکٹر کو بھی دیکھیں تو مارکیٹ کے اندر زبردست شاندار پرفارم کرتا ہوا نظر آیا. تیسرے نمبر پر آج جگہ بنائی ٹیکسٹائل کمپوزٹ سیکٹر نے. اس کی 23 کمپنیز نے مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا 4 کروڑ 57 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 10 کمپنیز ایڈوانس پر بند ہوئی, 11 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر گئی ہیں اور 2 کمپنیز اس کی انچینجڈ رہیں. اس سیکٹر کی اگر پرفارمنس کا اگر آج کا جائزہ لیں تو آرٹسٹک جو ڈینم لمیٹڈ ہے اس نے تقریباً 1 لاکھ شیئر کے ساتھ 9 روپے بھی گین کیے, اس کی شیئر پرائس بھی گین ہوئی. ایس گارڈ 9 لمیٹڈ 19.82 ملین شیئرز کا جس نے کاروبار کیا. گل احمد 5.6 شیئرز کا کاروبار کیا.
इंटरलूप 2.5 शेयर्स के साथ मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया, निशात चुनिया 6.5 मिलियन और निशात मिल्स लिमिटेड 9.5 मिलियन शेयर्स के साथ मार्केट के अंदर जो इस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें या बात करें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की, ऑयल जो कंपनीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूट कंपनीज़ हैं, या उसके अलावा टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की, तो तमाम जो तीनों सेक्टर्स हैं इन्होंने ज़बरदस्त शानदार परफॉर्म किया मार्केट के अंदर, और इनकी स्क्रिप्ट्स ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। मार्केट लीडर्स की अगर बात करें टॉप आइटम्स की, तो पाक इलेक्ट्रॉन आज जगह बनाई, इसने मार्केट को लीड करते हुए नजर आया 2 करोड़ 73 लाख शेयर्स के साथ। 39 रुपये 25 पैसे पर इसकी मार्केट की शेयर प्राइस ओपन हुई थी, 41 रुपये 65 पैसे इसका हाई रहा, 37 रुपये 80 पैसे का इसने लो लेवल देखा, 1 रुपये 74 पैसे इजाफा हुआ इसकी शेयर प्राइस में, 40 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ, और लास्ट वर्किंग डे के मुकाबले में 4.45% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर हब पावर नज़र आया हमें 2 करोड़ 53 लाख शेयर्स के साथ, 91 रुपये 66 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी, 91 रुपये 66 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी, और 91 रुपये 66 पैसे ही इसने हाई लेवल देखा। 88 रुपये 50 पैसे का इसने लो लेवल देखा। आज इसकी शेयर प्राइस ज़बरदस्त इंक्रीज हुई, तकरीबन 4 रुपये 68 पैसे, और ये बंद हुआ है 89 रुपये 95 पैसे पर। कल लास्ट वर्किंग डे के मुकाबले में 5.49% इसकी आज शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हेस्कोल पेट्रोलियम सेक्टर से, जो जैसे हमने बताया कि जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, हेस्कोल 2 करोड़ 49 लाख शेयर्स के साथ रहा तीसरे नंबर पर। 15 रुपये 30 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी, 15 रुपये 49 पैसे इसका हाई रहा, 15 रुपये 03 पैसे इसका लो देखा है इसने। आज इसकी ना शेयर प्राइस इजाफा हुआ ना ही कमी हुई। कल जैसे लास्ट वर्किंग डे पर इसकी जो शेयर प्राइस बंद क्लोज हुई थी, आज उसी लेवल पे इसका इस्तेहकाम नजर आया 15 रुपये 09 पैसे पर। गेनर्स और लूजर्स की अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, तो नेस्ले पाकिस्तान 72 रुपये 50 पैसे इसने आज गेन किए, 6,700 रुपये पर बंद हुआ। बाटा पाकिस्तान 38 रुपये 47 पैसे इसने गेन किए, 1,549 रुपये पर बंद हुआ है। GLPL 27 रुपये 24 पैसे इसने गेन किए, 390 रुपये 56 पैसे पर बंद हुआ है। और अगर हम बात करें लूजर्स की विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस डिक्रीज, तो 35 रुपये 94 पैसे लूज किए हैं GLICL ने, और ये बंद हुआ है 360 रुपये 87 पैसे पर। PAKT 22 रुपये 77 पैसे से लूज किए, 1,600 रुपये पर बंद हुआ। SYS 19 रुपये 15 पैसे इसने लूज किए हैं, और ये बंद हुआ है 398 रुपये 54 पैसे पर। एक अहम इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग है कल होने वाली, जो कि है चिराग पैकेजिंग लिमिटेड की। ये डिफरेंट मैटर्स के ऊपर इसकी मीटिंग होगी कल। इसके हवाले से ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसका हम तज़किरा करना मुनासिब समझते हैं। अगर बात करें एशियन स्टॉक मार्केट की सूरत हाल की, तो एशियन स्टॉक मार्केट में नज़र आया हमें मस्बत रुझान। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 103 पॉइंट्स का, चाइना की मार्केट में 29 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, हांगकांग की मार्केट में 256 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, इंडिया की मार्केट में 307 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जापान की मार्केट में 185 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, और 169 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया ताइवान की मार्केट में। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो ओवरऑल इस मार्केट के अंदर आज के दिन जो एक्टिविटी हुई है उस हवाले से। पहले हम बात करते हैं नेट हमारी जो फॉरेन इन्वेस्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उसमें 2 करोड़ 90 लाख रुपए सेलिंग के साथ बनती है। फॉरेन इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो 78 लाख 65 हज़ार रुपये की परचेजिंग नज़र आती है हमें। फॉरेन कॉरपोरेट्स की परचेजिंग नज़र आई है 4 करोड़ 90 लाख रुपए की, और इसके अलावा इनके यहाँ सेलिंग जो है वो नज़र आ रही है तकरीबन सीमेंट सेक्टर के अंदर, उसको हम देख सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान के अकाउंट में सेलिंग नज़र आई है 8 करोड़ 59 लाख रुपए की। लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो लोकल इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो 9 करोड़ 74 लाख रुपए की सेलिंग नज़र आती है हमें। कंपनीज के अकाउंट्स में परचेजिंग नज़र आई है 7 करोड़ 17 हज़ार रुपए की। बैंक्स और DFI का जो अकाउंट है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पर हमें सेलिंग नज़र आई है ह्यूज लेवल पे 96 करोड़ 37 लाख रुपए की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की अकाउंट में हमें सेलिंग नज़र आती है 28 लाख 69 हज़ार रुपए की। म्यूचुअल फंड्स का जो अकाउंट है उसमें परचेजिंग नज़र आई है हमें ह्यूज लेवल पे 1 अरब 51 करोड़ रुपए की।
ادر آرگنائزیشن کا جو اکاؤنٹ ہے 1,05,00,000 روپے ہمیں وہاں پر سیلنگ نظر آئی. بروکرز پروپرائٹری ٹریڈنگ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پر ہمیں 36,93,00,000 روپے کی سیلنگ نظر آئی ہے. انشورنس کمپنی کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں پر ہمیں پرچیزنگ نظر آتی ہے 35,14,00,000 روپے کی. ناظرین اوورال مارکیٹ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر زبردست ایک استحکام نظر آ رہا ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے مارکیٹ کی اگر صورتحال کی بات کریں تو زبردست مارکیٹ کے اندر انویسٹرز کا کانفیڈنس ایک مستحکم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور فارن کارپوریٹس کی بات کریں یا فارن انڈیویجولس کی بات کریں یا اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں تو وہ بھی زبردست مارکیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اب وہ اپنے حساب سے سیکٹرز کو الائنمنٹ کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ کہاں پر انہوں نے سیلنگ کرنی ہے اور کہاں پر پرچیزنگ کرنی ہے. جیسے آج ہم نے بات کی سیمنٹ سیکٹر کے اندر کافی حد تک سیلنگ نظر آئی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر, زبردست ایک ریلی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور جیسے ابھی مارکیٹ کی جو صورتحال ہے تقریباً آج 45,000 کا لیول کراس کیا, تو یہ خوش نوید سنائی ہے KSE 100 انڈیکس نے کہ مارکیٹ اس سے اوپر جائے گی. یہ ہمارا ایک انالیسز ہے آپ کے ساتھ ہم جو شیئر کرتے ہیں. یہ مارکیٹ ڈیٹا بیس اور ڈیٹا فور کاسٹنگ ہوتی ہے کہ جو پچھلی ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے یا ایک ریلی نظر آ رہی ہوتی ہے, اس حوالے سے ہم اپنا انالیسز آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یلو پیجز ضرور کرنا ہے, مارکیٹ کے اندر ریسرچ کریں. اسکرپٹس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلے جاتے ہیں, آئٹمس کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کس کی پرائس اپ اینڈ ڈاؤن رہی. تو یہ صورتحال آپ کے سامنے رہتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کوئی کلیم یا بلیم ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ صرف اور صرف ڈیٹا کی بیس کے اوپر آپ کے ساتھ اپنا پورا انالیسز پیش کرتے ہیں. اس میں فنڈامنٹل انالیسز ہو یا ٹیکنیکل انالیسز ہو, دونوں چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے. اور مارکیٹ کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں کہ کن سیکٹرز کے اندر کنٹریبیوٹ کیا جائے یا کن سیکٹرز کے اندر انویسٹ کیا جائے, تو جیسے کنسٹرکشن کمپنی کی ایمنیسٹی کے حوالے سے پچھلے دنوں جو خبر آئی اس حوالے سے, پھر اس کے ساتھ جو الائڈ سیکٹرز ہیں جس کے اندر کنسٹرکشن کے اندر سٹیل سیکٹر ہے یا آپ کا جو سیمنٹ سیکٹر ہے, یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اس وقت. اس کے علاوہ پیپر بورڈ کا جو سیکٹر ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل سیکٹر اوبیسلی بہت زبردست پرفارم کر رہا ہے. تو آپ مارکیٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, پیٹرولیم کا جو سیکٹر ہے, ایکسپلوریشن کمپنیز ہوں یا ویدر اٹس آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہو, تو تمام کے تمام سیکٹر اس وقت مارکیٹ کے اندر زبردست اپنی ریلی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور مارکیٹ کے اندر بہترین پرفارم کریں. تو آپ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگین دا بلو چپ آئٹمس یو وڈ ہیو ٹو سی دا ڈیویڈینڈ اگینسٹ دا ڈیویڈینڈس اینڈ دا پے آؤٹس جو مارکیٹ کے اندر کمپنیز دیتی ہیں. تو آپ ان کا دھیان رکھیے. کمرشل بینکس ہوں, فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہو, اسٹیل سیکٹر ہو, سیمنٹ سیکٹر ہو, جو بھی سیکٹر کے اندر آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں, آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیمیکل سیکٹر ہو تو آپ اپنے, یا ٹیکسٹائل سیکٹر ہو, آپ اپنا دھیان ضرور رکھیے. مارکیٹ کے اندر دھیان تب بھی لگے گا جب آپ مارکیٹ کو یو گو فار دا ریسرچ. آپ مارکیٹ کے اندر خود دیکھیں گے ٹیکنالوجی کمیونیکیشن سیکٹر بہت زبردست پرفارم کر رہا ہے. اس کے اندر آج اگرچہ ایمنسیون ہو یا TRG ہو, انہوں نے مارکیٹ کے اندر آج اپنی شیئر پرائس لوز کی ہے, لیکن یہ ایک دن آتا ہے نیچے کی طرف اور ایک دن اوپر کی طرف آتا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اوورال یہ مارکیٹ کے اندر جو سنیریو ہے زبردست ایک بلٹ اپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مارکیٹ کی صورتحال بہترین ہے. مارکیٹ کے اندر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگین یو وڈ ہیو ٹو گو فار دا بلو چپ آئٹمس, اور اس کی جو پرائز اینڈ کونس ہیں اس کو آپ دیکھتے ہوئے مارکیٹ کے اندر بلا جھجک انویسٹ کیجئے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ انویسٹ کرتے ہیں, اس سے فائدہ پاکستان میں ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں, پاکستان کے اندر انویسٹ کریں تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. آخر میں کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر کے لیے ہم اپنا میسیج, اپنا پیغام وینس ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے, اسٹاک گالا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ روز شیئر کرتے ہیں. تو ہماری آپ سے ایک گزارش ہے کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیجیے. اپنی کاروباری ایکٹیویٹیز کے لیے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال کیجیے, سماجی فاصلے کا لحاظ رکھیے. آپ جو انڈور ڈائننگ ہے اس سے پرہیز کیجیے, آؤٹ ڈور ڈائننگ کا زیادہ سے زیادہ آپ اس کے یو شوڈ بیکم یوز ٹو آف دیز تھنگس. کہ اب صورتحال جب تک کہ کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے پاکستان میں نہیں آ جاتی, اور پاکستان میں آنے کے بعد جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ کراچی ایکسپو سینٹر کو اس کا جو ہے سینٹر بنایا جائے گا, سینٹر جہاں سے ویکسین کی کراچی کے اندر خاص کر کے لگانے کا عمل شروع کیا جائے گا. تو اس حوالے سے اگین آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ, اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.